سر اردو ہینڈ رائٹنگ کے لیے کچھ امپورٹنٹ ٹپس بتا دیں. جی اردو ہینڈ رائٹنگ جو دائرہ ہے اس کی بنیادی اہمیت ہے. تو اس ایک دائرے سے بہت سارے جو آپ کے حروف ہیں اردو الفابیٹس ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں, یہیں سے ان کو اخذ کیا جاتا ہے. فار انسٹنس آپ اس پہ ذرا غور کیجئے. یہ ایک ہم پہلے دائرہ لکھتے ہیں, جیسے کہ یہ اس کی ابتدائی شکل ہے, اوپری حصہ ہے اس کا. آپ آہستہ آہستہ اس کو گولائی میں نیچے لے کے جائیں گے کہ جہاں پہ آ کے اس کا نیچے والا آدھا حصہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے اسی دائرے کو رفتہ رفتہ آگے لے کے جانا ہے اور اوپر بھی اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ دائرہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے یا ٹھیک ہو جائے, آپ کی ہینڈ رائٹنگ کے میکسیمم جو الفابیٹس ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک دائرہ ہے, یہ خالی دائرہ ہے, اس میں ایک نقطہ لگے گا تو یہ نون بن جائے گا. اب اسی دائرے سے آپ غور کیجئے گا, ہم اس کو سین بنا دیں گے. آپ دیکھیے جو قلم اور دوات ہے اس کی بنیادی اہمیت ہے اردو ہینڈ رائٹنگ میں. جن لوگوں نے تختی لکھی ہے یا قلم سے لکھا ہے ان کی رائٹنگ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, اور اس سے آپ کو ایکسٹرا مارکس بھی ملتے ہیں اپنی اکیڈمکس میں, اپنے ایگزامس میں. تو یہاں سے دیکھیں, ہم نے پہلے ایک دائرہ تھا نون کا, اس سے ہم نے سین بنا دیا. اب یہیں سے اس سین کو ہم سواد میں کنورٹ کر دیں گے, ایسے اور اس طرح سے. جو پہلے خالی نون تھا وہ سین بنا, پھر سواد بنا. تو ہم نے کیا کیا, ایک ہی دائرے سے 3 الفابیٹس کمپلیٹ کر لیے. ٹھیک ہو گیا. اب مزید اس پہ اگر غور کریں تو جو 3 نقطوں والا شین ہوتا ہے وہ بھی یہیں سے کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیے, یہ 3 نقطوں والا شین بھی مکمل ہو گیا. 4 الفابیٹس ہو گئے, خالی نون, سواد, سین اور شین. اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اس دائرے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ اس سائڈ سے اس کو تھوڑا سا اور اوپر اٹھائیں اس طرح سے, اور یہاں سے اس کا اوپری حصہ بنا دیں ایسے کر کے, تو جو جیم ہے, جیم, چے, ہے, خے, یہ تمام الفابیٹس بھی اس میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ آگے چلیے. اگر آپ کو آئین بنانا ہے تو وہ بھی اسی سے کمپلیٹ ہوگا. جیسے کہ یہ ایک نقطہ لگا اور اس کو اپنی آئین کا اوپری حصہ ایسے بنا دیں. آپ دیکھیں, ایک دائرہ تھا, اس سے سین بھی بنا, سواد بھی بنا, شین بھی بنا, آئین بھی بنا, جیم, چے, ہے, خے, تمام جو الفابیٹس ایسے بن گئے. بات ابھی بھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. آپ آگے چلیے. اگر آپ یہاں پہ ایک دائرہ لگائیں گے ایسے کر کے, تو جو 2 نقطوں والا کاف ہوتا ہے وہ بھی یہیں سے بنتا ہے, اس کا بھی دائرہ یہی ہے. پھر اور آگے چلیے, جو چھوٹی یہ ہے, یہاں سے شروع یہاں تک, اور اس کو آپ یہاں سے اس سے کنیکٹ کر دیں. یہ چھوٹی یہ والی شکل بھی یہاں سے بن جاتی ہے. اب مزید آگے آپ چلیں, ایک الفابیٹ میں اور بنا دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ ادھر الف لگا دیں تو یہ لام کی شکل ہے. اب آپ نوٹ کیجئے کہ آپ نے ایک نون سے آغاز لیا, اسی سے سین بنایا, اسی سے سواد بنایا, اسی سے شین بنایا, تو 4 الفابیٹس تو یہ ہو گئے. پھر چھوٹی یہ 5واں الفابیٹ ہے, پھر کاف 6واں الفابیٹ ہے, پھر آئین 7واں الفابیٹ ہے, پھر لام جو ہے وہ آپ کا 9واں الفابیٹ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جیم, چے, ہے, خے, یہ بھی چاروں آپ نے اس میں شامل کر لیے. تو 13 الفابیٹس جو ہیں آپ کے اس ایک دائرے سے مکمل ہیں. اور یہ جو دائرہ ہے, ہم ایک دفعہ اور اس کو لکھ لیتے ہیں. اس کی شکل جو ہے وہ بیضوی ہے, یعنی یہ سرکل نہیں ہے. مثلا اگر ہم دوبارہ ایک دائرہ بنا لیتے ہیں, ادھر سے نون کا دائرہ ہے اور ادھر سے یہ
جیم چھ اے کا دائرہ ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو اس میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی شکل بیزوی ہے, انڈے کی طرح. تو یہ جی امپورٹنٹ ٹپس ہیں جس کی آپ بات کر رہی تھی کہ ایک دائرے سے آپ اپنے 13 الفابیٹس کو جو امپروو کر سکتے ہیں. اور جب آپ کی اتنے سارے الفابیٹس اردو ہینڈ رائٹنگ میں ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کی اوور آل جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ امپروو ہوگی. اس سے آپ کو ایگزام کو بھی فائدہ ہوگا, اپنی ہینڈ رائٹنگ اور اسکرپٹس میں بھی فائدہ ہوگا. تو یہ بات آپ کے لیے بھی ہے اور باقی تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے جو اردو ہینڈ رائٹنگ میں امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کے یہ ایسے سبجیکٹس ہیں اردو, اسلامیات, مطالعہ پاکستان کے, جس میں اچھے نمبر آ جائیں تو آپ کی اوور آل ایک بورڈ میں پوزیشن بن سکتی ہے. تو دس از آل فار ٹوڈیز سیشن. تو امید ہے کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. آپ نے سیکھ لیا تو باقی کو بھی سکھا دو. ٹھیک ہے, چلیے, تھینک یو.